بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ امام سیبویہ کے لیے 16 مخرج اور 16 مخارج کیسے ہوئے۔ امام سیبویہ علیہ الرحمہ کے لیے جوف دہن کا مخرج نہیں ہے، یعنی وہ اسے مخرج شمار نہیں کرتے۔ وہ حروف مدہ کو باقی جگہوں سے اور ان کے جو اصلی مخارج ہیں وہاں سے الگ کر کے جوف دہن میں نہیں ڈالتے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ حقیقت کو شمار کرتے ہیں۔ امام سیبویہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہیں۔ امام سیبویہ، امام خلیل جو ہیں وہ حقیقت کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے زیادہ ٹھہراؤ کا اعتماد کیا تھا کہ زیادہ ٹھہراؤ کہاں ہے، انہوں نے اس کا اعتبار کر کے تو جوف دہن بتایا۔ امام سیبویہ کس بات کا اعتبار کرتے ہیں؟ وہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی جوف دہن میں 3 حروف ہیں، الف، واو، یا۔ اب وہ اس کی حقیقت کو کیسے مانیں گے کہ الف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ الف کی آواز ہے اور آواز کی ابتدا اقصی حلق ہے، لہٰذا امام سیبویہ کہتے ہیں کہ جہاں سے آواز کی ابتدا ہوئی الف وہیں سے نکلا، تو الف کا مخرج ان کے نزدیک کیا ہوا؟ اقصی حلق۔ امام سیبویہ کے نزدیک اقصی حلق سے 3 حروف ادا ہوئے، الف، حمزہ، ہا۔ یہ حقیقت کا اعتبار ہے اس لیے۔ پھر ان کے نزدیک واو مدہ حقیقت کا اعتبار کیا جائے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 مخارج سے ادا ہوتا ہے، یعنی 2 جگہ سے اس کی آواز نکلتی ہے اور ٹھہرتی ہے، 2 جگہ پر اعتماد ہوتا ہے اس کا، ایک جوف دہن پر اور ایک ہونٹوں پر۔ جب ہم بو پڑھتے ہیں، بو، تو آپ خود بھی پڑھ کے چیک کیجیے گا کہ آواز جو ہماری زیادہ گونج رہی ہے یا جو زیادہ آواز محسوس ہو رہی ہے ہمیں، وہ ہمارے منہ کے خالی حصے میں ہے۔ ہونٹوں پر بہت کم محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہم واو پڑھ رہے ہوں، ایسا بہت کم لگتا ہے۔ امام سیبویہ نے ہونٹوں کا ٹھہراؤ جو ہے وہ شمار کیا ہے اور کہا کہ واو تینوں حالتوں میں، یعنی جب واو متحرک، لین اور مدہ حالت میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوگی، اس لیے انہوں نے واو کے لیے جوف دہن نہیں شمار کیا۔ اب یہ 2 حروف تو سیٹ ہو گئے مخارج میں، تیسرا حرف ہے یائے مدہ۔ اب یائے مدہ بھی جب ادا کریں گے تو اس کا ٹھہراؤ بھی 2 جگہ پر ہوتا ہے، ایک جوف دہن پر اور ایک اس کا اصلی مخرج، اور اصلی مخرج کیا تھا؟ وسط لسان، وسط تالو، تو 2 جگہ پر اس کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ امام سیبویہ نے اس کا ٹھہراؤ وسط لسان اور وسط تالو پر مانا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یائے مدہ بھی ہو تو یہ وسط لسان اور وسط تالو سے ادا ہوگی۔ تینوں حروف جو ہیں سیٹ ہو گئے، لہٰذا کوئی حرف بچا ہی نہیں جو جوف دہن سے ادا ہو، اس لیے امام سیبویہ کے نزدیک جوف دہن کا مخرج نہیں ہے۔ جوف دہن کو نکال دیں 17 مخارج میں سے تو باقی رہ جاتے ہیں 16 مخارج، یعنی امام خلیل کے نزدیک جس طرح باقی حروف کے مخارج ہیں، اس طرح امام سیبویہ کے لیے بھی وہی سارے مخارج ہیں۔ اقصی حلق ہے، وسط حلق ہے، ادنیٰ حلق ہے، قاف کا الگ مخرج ہے، کاف کا الگ مخرج ہے، باقی سارے مخارج ان کے بالکل اسی طرح ہیں، صرف یہ ایک مخرج میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اس میں بھی بس ہم حقیقت کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بہت جلدی بات سمجھ آ سکتی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ پیچیدہ بات نہیں ہے، آپ بس اس فرق کو یاد رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو یہ مخرج جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اب باری آتی ہے امام فرا کی، کہ امام فرا
کس طرح 14 مخارج شمار کرتے ہیں۔ تو امام فرا جو ہیں یہ جوف دہن کے متعلق امام سیبویہ سے اتفاق کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی الف اقصی حلق سے ادا ہوگا، واو مدہ جو ہے جو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوگی، اور یائے مدہ جو ہے یہ وسط لسان وسط تالو سے ادا ہوگی۔ ان کے لیے بھی جوف دہن کا مخرج نہیں ہے۔ دو مخارج اور ہیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ امام سیبویہ اور امام خلیل دونوں سے ہی اختلاف ہے ان کا تھوڑا سا، کہ امام خلیل نے اور امام سیبویہ دونوں کے لیے لام نون را، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہت کم فرق ہے، اس میں صرف ایک ایک دانت کا فرق پڑتا ہے، اتنے زیادہ قریب ہیں یہ کہ صرف ایک ایک دانت ہی کم ہوتا ہے ان میں۔ تو امام فرا نے اس کمی کو نہیں گنا، بلکہ ان کو قریب قریب سمجھا اور کہہ دیا کہ لام نون را ایک ہی مخرج میں ہیں، ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ تینوں کو ایک بنائیں تو دو مخارج کم ہو گئے، لام نون را میں سے دو مخارج کم ہو گئے، باقی تمام کے تمام مخارج بالکل اسی طرح ہیں جس طرح امام خلیل اور امام سیبویہ علیہ الرحمہ کے نزدیک ہیں، باقی سارے ان کے بالکل اسی طرح سے ہم ان کو یاد بھی کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ تو اس طرح امام فرا جو ہیں وہ جوف دہن اور لام نون را ان میں سے دو مخارج کو شمار نہیں کرتے، تو اس طرح تین مخارج 17 میں سے نکالیں تین مخارج تو باقی رہ جاتے ہیں 14۔ یہ اختلاف ہے مکمل قراء کا جو پایا جاتا ہے اور جسے ہم نے سمجھا۔ آپ اس کے نوٹس بنا لیجیے گا جیسے آپ کو آسانی ہو، اور انہیں ضرور یاد کیجیے گا کہ کوئی سوال آ جائے تو پھر اس کا کیسے جواب دینا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہو بھی، کہ ہم یہ سب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب حروف ہی نکالنے ہیں تو پھر ہمیں یہ مخارج کی اختلاف جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ بس سمپل سمپل سمجھ لیتے ہیں یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے، یہ حرف یہاں سے نکلتا ہے۔ تو ہم یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ بعض کتابوں میں 17 مخارج والا لکھا ہوا ہے، 17 مخارج لکھے ہوئے ہیں، جیسے جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس میں 17 مخارج ہیں، اور بعض کتابوں میں 16 ہیں، اور بعض کتابوں میں 14 مخارج والے جو ہے وہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ تو ہم نے یہ اس لیے پڑھا کہ اگر آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں تو آپ کو مشکل نہ ہو کہ ہم نے تو 17 مخارج پڑھے تھے تو یہاں تو 14 ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اچھا ہم نے پڑھا تھا کہ 17 مخارج میں سے کس طرح تین مخارج کم ہوئے، آپ کے ذہن میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ بات پڑھی کہ علماء کا تعداد میں اختلاف کیوں ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اب آخری بات جو ہم پڑھیں گے وہ یہ کہ اگر علماء کا یہ اختلاف ہے اور حقیقت کچھ اور ہے، علماء ہمیں کچھ اور بیان کرتے ہیں، قرب شمار کرتے ہیں، حقیقت کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمارا کیا کام ہے؟ ایک عام قاری تو پریشان ہو جائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ تو ایک عام قاری کو چاہیے کہ جو مخارج یعنی جو حروف اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں رکھے ہیں جنہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، جیسے ہماری اردو زبان میں کاف، دال، جیم، لام، میم یہ حروف ہیں، تو انہیں ہم بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہمیں ان کی پیچیدگیاں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مخارج صرف سیکھنے کی ضرورت ہے، ان مخارج کی مشق کی ضرورت ہے جو ہماری زبان میں نہیں ہے، جیسے سا ہے، سا کو ہم اس مخرج سے نہیں پڑھتے جس طرح عرب لوگ پڑھتے ہیں، ہم تو اسے سین والی جگہ سے پڑھتے ہیں۔ پھر عین ہے کہ عین ہماری زبان میں بھی ہے لیکن ہم اسے حمزہ والی جگہ سے پڑھتے ہیں، تو یہ والے مخارج سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہماری زبان میں نہیں ہے۔ تو ایک عام قاری کو یہ سب
یہ مخارج جو ہیں ان کی باریکیاں اور پیچیدگیاں جاننے کی اور ان پر مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمیں مشق کرنے کی وہی مخارج کی ضرورت پڑے گی جو ہم نہیں نکال سکتے، جو ہمیں نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔